ایک حق کے بارے میں ہم کافی ڈھیلے ڈھالے ہیں، اور وہ حق ایسا ہے کہ آپ چاہے حج پر حج کر لیں، روزوں پر روزے رکھ لیں، نمازوں پر نمازیں ادا کر لیں، منڈی نیچے اور پیر اوپر کر لیں، آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اور وہی سزا ہے جو تقریباً اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر حقیقی نہیں ہوتا۔ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنہ، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، یا 2 بیٹیاں ہوں، بنتان کا بھی لفظ ہے، 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں، دیکھو بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کو بھی جوڑ دیا گیا، ثلاث بنات و ثلاث اخوات، 3 بیٹیاں 3 بہنیں، فیحسن الیہن، بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گھر اب شادی ہو جانے کے بعد آپ جہیز دے دیں بس ہو گیا؟ نہیں، میراث دینا ہے آپ کو، ترکہ دینا ہے۔ ترکہ کون دے رہا ہے؟ اور فرمایا تلک حدود اللہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا ذکر فرمایا، آگے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا سزا کیا ہے؟ دیکھیے پڑھ لیجیے آپ، آیت میراث جہاں ختم ہوتی ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، یہ نہیں کہا گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا، بلکہ وہ سزا خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ عقیدے والا ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر حق ادا نہیں کرتا بیٹیوں کا، اور باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھائی سانپ بن کر کے اس ترکے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو لا یکون لأحدکم ثلاث بنات و ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، اگر آپ 3 بیٹیوں، 2 بیٹیوں، 1 بیٹی کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں، بہن کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ کے لیے جنت، ورنہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسی جہنم میں آپ کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جہاں آپ کو